بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہر لحاظ سے بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا بھی سمجھ لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اس سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔ جتنا سمجھا ہے اہل نظر نے تمہیں، تم ہو اس کے سوا تم پہ لاکھوں سلام۔ جو تمہارا ہوا وہ خدا کا ہوا، نازش کبریا تم پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا، ہر طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں کبھی چاند کو دیکھتی تو کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کبھی چاند کو دیکھتی ہوں اور کبھی آپ کو۔ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زلیخا کی سہیلیاں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ لیتی تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو چیر لیتی۔ اسی تناظر میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا پورا حسن و جمال ظاہر نہیں فرمایا گیا۔ اگر ظاہر ہو جاتا تو لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اس راز کو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب سمجھا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ذات کبھی میری آنکھ نے نہ دیکھی، اور آپ سے زیادہ خوبصورت شخص عورتوں نے نہیں جنا۔ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے، گویا جس طرح خود آپ نے چاہا اسی طرح آپ کو بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک جو صحابہ کرام اور بزرگان دین علماء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس کو مختصر بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا، درمیانہ قد تھا، نہ لمبا نہ پست، سر مبارک قدرے بڑا تھا، بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، رنگ مبارک نہایت چمکدار، پیشانی مبارک کشادہ، ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے، ناک مبارک بلندی مائل، اس پر چمک اور نور تھا، رخسار مبارک ہموار، آنکھ کی پتلی سیاہ تھی، دندان مبارک باریک آبدار تھے، گردن مبارک باریک اور خوبصورت تھی جیسے کسی نے خاص تراشا ہو، سینہ فراغ اور چوڑا تھا۔ آپ قدرے تیز اور کشادہ قدم سے چلتے، چھوٹے قدم نہ رکھتے، کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورا بدن پھیر کر توجہ فرماتے، نظر ہمیشہ نیچی رہتی، کسی کو دیکھتے
تو حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہ دیکھتے، سلام میں ابتدا کرتے، ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے، بلا ضرورت کلام نہ فرماتے، نرم مزاج اور نرم گفتار تھے، کھانے کی چیزوں کی برائی کرتے نہ تعریف، اپنی ذات کے لیے نہ غصہ فرماتے نہ بدلہ لیتے، لیکن جب اللہ کے حق کو پامال کیا جاتا تو غصہ بھی فرماتے اور بدلہ بھی لیتے، غصہ ہوتے تو منہ پھیر لیتے، خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے، کھل کر نہ ہنستے، صرف مسکراتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ درگزر فرماتے، دو چیزوں میں سے ہمیشہ آسان چیز کا انتخاب فرماتے، اپنا کام خود کرتے، اپنے اصحاب کے حالات کی برابر خبر رکھتے، جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی اسی جگہ تشریف رکھتے، جب کوئی سائل سوال کرتا اور مدد چاہتا تو بغیر اس کی ضرورت پوری کیے واپس نہ بھیجتے، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی اور شفقت کا معاملہ فرماتے، حاجت مند کو اپنے اوپر ترجیح دیتے، بہت مہربان اور آسانی سے درگزر کرنے والے تھے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتی تو اس سے کنارہ کرتے، تین باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بچا رکھا تھا، جھگڑا، تکبر اور غیر ضروری باتوں سے، کسی کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا نہ کرتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء پر سرداری کے شرف سے سرفراز فرمایا۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ ہر نبی کو ایک ایک مقبول دعا دی گئی، چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا دنیا ہی میں مانگ کر پوری کروا لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کی خاطر آخرت میں استعمال کرنے کے لیے محفوظ کر لی۔ تمام انبیاء کرام کے معجزات دنیا میں ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یعنی قرآن پاک تا قیامت باقی رہے گا۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، دم عیسیٰ ید بیضا سے آگے ہے مقام ان کا، کلام اللہ کی تفسیر ہے گویا کلام ان کا، حیات جاوداں دیتا ہے دنیا کو پیام ان کا، خدا ہی جانتا ہے کس قدر پیارا ہے نام ان کا، گناہگارو نہ گھبراؤ شفیع المذنبین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔